رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب۔ حضرات گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کے ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو حضرات گرامی، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، یعنی ایمان کی دولت حاصل کرنے والوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو، اور پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے وہ لوگ ہیں، یعنی ان کی ایسی جماعت ہے جو کہ صدیقین، شہداء، صالحین، یعنی اولیاء اللہ کی جماعت ہے۔ معلوم ہوا قرآن مجید سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود حکم فرمایا ہے کہ میرے بندوں کے سنگ لگ جاؤ، یعنی کسی ولی اللہ نیک بندوں کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دے کر اپنے ایمان کو شیطان لعین سے محفوظ کر لو۔ اگر نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو شیطان بھی یہ جرت نہیں کرے گا کہ جس کی وجہ سے تمہارے ایمان کو نقصان پہنچے، بلکہ اللہ والوں کی سنگت اختیار کرنے سے تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، تقویٰ قرآن مجید میں ایمان کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور دھیمی رکھتے ہیں، وہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے لیے پرکھ لیا ہے۔ تو ایمان تصدیق قلبی کا معنی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ متقیوں کی نشانیاں بیان فرمائی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، اور متقی وہ لوگ ہیں جو غیب کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، تصدیق کرنے کے لیے علم کا ہونا یہ ضروری ہے، بغیر علم کے تصدیق نہیں ہو سکتی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ متقی لوگ اللہ تعالیٰ کی عطا سے علم غیب جانتے ہیں۔ اور کشف المعجوب میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ مبارک نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائیوں نے کہا کہ ہمیں کچھ بتائیں، نصیحت کریں، تقریر کریں تاکہ ہمارے دلوں کو سکون اور راحت پا جائے۔ تو حضرت جنید بغدادی نے صاف صاف انکار کر دیا کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہوتے ہوئے وائس کہنے کا مجاز نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک دفعہ خواب استراحت میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جنید، لوگوں کو کچھ سنایا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تیرے بیان سے ایک عالم کی نجات فرمائے گا۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خواب سے بیدار ہوئے تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں اپنے پیر و مرشد کے درجہ سے اس قدر بلند ہو گیا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دعوت دے دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرید کو بھیجا اور حکم دیا کہ جب جنید نماز سے فارغ ہو جائے تو اس کو میرے پاس بلانا۔ وہ مرید گیا اور ان کو اپنے پاس بلایا تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے جنید، میرے مریدوں نے تم سے کہا کہ تم وائز کیا کرو، تو تم نے درخواست کو رد کر ڈالی اور کچھ بھی نہیں سنایا، اور بغداد کے مشائخ کی درخواست پر بھی
تم نے کوئی توجہ نہ کی، اور پھر میں نے بھی پیغام بھیجا کہ تم وائز کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے، لیکن اب تو تمہیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، لہذا ان کی تعمیل کرو۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ نے عرض کیا کہ حضور میرے سر میں جو افضلیت کا سودا تھا وہ جاتا رہا، اور میں اچھی طرح سمجھ لیا کہ میرا پیر میرے تمام ظاہری اور باطنی حالات اور احکامات سے واقف ہے، اور آپ کا درجہ ہر حال میں مجھ سے بلند ہے۔ میں نے آپ کے منصب جلیلہ سے محض بے خبر ہوں اور اپنی غلطی سے استفادہ کرتا ہوں۔ پھر حضرت جنید بغدادی نے عرض کیا کہ حضور آپ کو میرے خواب کا کیسے علم ہو گیا؟ تو حضرت سری سکھتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جنید بغدادی کے پاس بھیجا ہوا ہے کہ وہ اسے حکم دے کہ وہ وائز کیا کرے، تقریر کیا کرے، تاکہ اہل بغداد کی مرادیں پوری ہو جائے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو حضرات اکرامی تقویٰ توبہ کے معنوں میں بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اگر اہل شہر ایمان لائے اور توبہ کرتے تو ہم ضرور ان پر زمین و آسمان کی برکتیں کھول دیتے۔ تو حضرات اکرامی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم و کرم فرمانے والا ہے۔ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ گناہ کرنے والا اگر توبہ کر لے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسا کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور جو بندہ متقی اور پرہیزگار بن جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بہت سے انعامات سے نوازتا ہے۔ تو جو نیکی کرتا ہے بخشش ملتی ہے، جو نیکی کرتا ہے عزت ملتی ہے، جو نیکی کرتا ہے محبت ملتی ہے، جو نیکی کرتا ہے نجات نار ملتی ہے، جو نیکی کرتا ہے جنت ملتی ہے، جو نیکی کرتا ہے اللہ کی دوستی ملتی ہے، جو نیکی کرتا ہے اللہ کی خوش ندی ملتی ہے، جو نیکی کرتا ہے قرب الہی ملتا ہے، جو نیکی کرتا ہے عمل قبول ہوتے ہیں، جو نیکی کرتا ہے موت کی سختی دور ہو جاتی ہے، جو نیکی کرتا ہے دشمن سے حفاظت ملتی ہے، جو نیکی کرتا ہے جنت کا وارث بنتا ہے۔ تو حضرات اکرامی نیکی کا راستہ اختیار کرو تاکہ تمہاری دین و دنیا آخرت بہتر ہو جائے۔ توجہ چاہوں گا، کوئی بھی نیک کام کرنا بندے کی آخرت کو سنوار دیتا ہے۔ تو حضرات اکرامی آپ حضرات کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ قبر اندھیری ہے اور اس کا چراغ نماز ہے، اور نماز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ میری قبر روشن رہے تو وہ رات کے تاریکی میں نماز پڑھا کرے، یعنی نماز تہجد قبر کو روشن کرتی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ رات کی نماز اپنے اوپر لازم کر لو، کہ یہ تم سے پہلے لوگوں کا طریقہ ہے، یہ تمہیں رب کے قریب کر دیتی ہے اور گناہوں کو ختم کر دیتی ہے اور گناہوں سے روکتی ہے اور جسم سے بیماری کو دور کر دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سارے مخلوق میں سے خوبصورت نوجوان پسند ہے، جس نے اپنی جوانی اور حسن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کر دیا ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ میرا سچا بندہ ہے۔ ایک اور جگہ حدیث مبارکہ میں درج ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نوجوان دنیا کی لذت اور لہو و لعاب کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی جوانی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی استقبال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 72 صدیقیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو حضرات اکرامی اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جوانی میں نیکی کرنا، جوانی میں اچھے کام کرنا، جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، جوانی میں برے کام سے پرہیز کرنا، جوانی میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے محبوب کی رضا حاصل کرنے کی غرض سے، تو ایسا نوجوان اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اور سب سے بڑا اعزاز اسے یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کا ذکر بڑے فخر سے اپنے فرشتوں کے درمیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ کتنا اچھا ہے۔ سب کو سبحان اللہ۔ حضرات اکرامی احادیث مبارکہ بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان اور تقوی کی حفاظت کرے،
اور کسی اللہ والے کے ساتھ ہو جائیں اور ان سچے لوگوں سے محبت کریں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، اور کسی اللہ والے کے پیچھے لگ جاؤ اور نیک کام کرو، تقوی اختیار کرو، ہمیشہ ایسا کام کرو جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو، تو اسی میں ہماری اور تمہاری کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ توجہ چاہوں گا، تقوی کیوں اختیار کرو، وسیلہ کیوں ڈھونڈو، جہاد کیوں کرو، کس وجہ سے کرو، کیا امید رکھ کر کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کر۔ اے مومنو، یہ تینوں کام تم اس امید پر کرو کہ یہ تینوں کام کرنے سے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج لوگ ڈگریاں اس امید پر حاصل کرتے ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں، کچھ لوگ اس امید پر الیکشن لڑتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو حضرات گرامی، یہ کامیابیاں ٹیمپروری ہے۔ اگر تم نے حقیقی کامیابی حاصل کرنی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس فرمان پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ تو پہلی چیز ہے تقوی، یعنی اللہ سے ڈرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو کئی مقامات پر قرآن پاک میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہیں مرنا مگر مسلمان۔ تو صبح کے وقت اللہ سے ڈرو، دوپہر کے وقت اللہ سے ڈرو، شام کے وقت اللہ سے ڈرو، مال میں جاؤ تو وہاں ذکر کرو، اللہ سے ڈرو، مسجد میں جاؤ تو اللہ سے ڈرو، گھر میں رہو تو اللہ سے ڈرو، کچھ خریدنے جاؤ تو اللہ سے ڈرو، دکان پر مال بھیجو تو اللہ سے ڈرو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو بات ہی ختم کر دی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اے بندے، جب تمہیں موت آئے تو اس وقت بھی تمہارے گلے میں میری فرما برداری کا پٹا موجود ہو۔ تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یا اللہ، ہم تجھ سے ڈرے تو ہمیں کیا ملے گا؟ یا اللہ، ہم نے کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کیا، ہمیں بتائے کہ ایسا کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرو اور اپنے نفس کی خواہش سے روکے۔ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ ایک دن مجھے اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر جواب دینا پڑے گا، اور پہلی نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے، تم خالی نہیں جاؤ گے، میں نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے، تم اس میں رہو گے، اس باغ میں رہو گے۔ یا اللہ، کیا صرف باغ ہی ملے گا؟ اللہ نے فرمایا نہیں، تم ڈرو تو صحیح، تم تقویٰ تو اختیار کرو۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ فرمایا جو مجھ سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو حضرات گرامی، کتنے جنتیں ہیں؟ 2 جنتیں۔ دیکھیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، ایک لڑکا بہت ہی خوبصورت تھا، عرب کے حسن و جوانی کا پیکر تھا۔ وہ روزانہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبی میں جایا کرتا۔ آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کریں کہ ہم مسجد نبی میں روضہ رسول کے سائے میں نماز ادا کریں۔ وقت لائے خدا ہم مدینے چلے، وقت لائے خدا ہم مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، سب کی منزل کی جانب سفینے چلے، میری سائن دعا آج کی رات ہے۔ رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج لامکان میں ہوا، اور ہماری معراج حضور کی بارگاہ میں ہے۔ تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تو حضرات گرامی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں
ایک نہایت ہی خوبصورت نوجوان نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں جایا کرتا تھا۔ اس راستے میں ایک عورت تھی جو برے کردار کی تھی۔ اس عورت نے اس لڑکے کو دیکھا تو اس پر عاشق ہو گئی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ضروری نہیں کہ مدینہ منورہ میں سارے نیک ہی لوگ رہتے ہوں، سارے اچھے ہی لوگ رہتے ہوں، بلکہ وہاں بعض برے بھی رہتے ہیں۔ تو اس عورت نے اس لڑکے کو مسجد نبوی میں آتے جاتے دیکھنا معمول بنا دیا۔ اسے پتا تھا کہ فلاں وقت آتا ہے اور فلاں وقت جاتا ہے۔ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد وہ لڑکا آ رہا تھا اور عورت نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ جب وہ نوجوان اس کے دروازے کے آگے سے گزرنے لگا تو اس عورت نے آہستہ سے اس کو آواز دی اور اس کو اپنے پاس بلا لیا، کیونکہ وہ لڑکی بھی خوبصورت تھی، نوجوان تھی، اور وہ نوجوان اس کے برگرانے پر وہ اندر آ گیا۔ بہرحال اس عورت نے اس نوجوان کو دعوت گناہ دی۔ وہ نوجوان بھی گناہ کے لیے بالکل تیار ہو گیا، اور اچانک اس پر خوف سے خدا غالب آ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اے اللہ کے بندے، یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنے رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس منہ سے جاؤ گے؟ اللہ فرمائے گا کہ اے شخص، تمہیں مدینہ رسول میں یہ برا کام کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ یہ خیال آتے ہی اس نے خوف سے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ نوجوان بے ہوش ہو گیا تو عورت کا عشق بھی ختم ہو گیا۔ اس عورت نے سوچا اب تو یہ تو گلے پڑ گیا ہے، کیونکہ زمانہ فاروق اعظم کا ہے، اگر انہیں پتا چل گیا تو انہوں نے دل میں مار مار کر میری چمڑی اتار دینی ہے، اب میں کیا کروں؟ تو اس عورت کی ایک رازدار لونڈی تھی، اس نے اس لونڈی کو بلایا اور سارا واقعہ سنایا اور پوچھا کہ اب میں کیا کروں؟ تو اس لونڈی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ چور وہ ہوتا ہے کہ جس کے گھر سے چوری کا مال برآمد ہو، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کی لاش کو کسی اور گھر کے سامنے جا کر چھوڑ آتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بات ٹھیک ہے، دیکھو تو کوئی راستے میں نظر تو نہیں آ رہا۔ لونڈی باہر گئی تو کہا کہ راستہ صاف ہے، کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ دونوں نے ایسا کیا کہ ایک نے ٹانگوں سے اور دوسرے نے بازو سے پکڑ کر اس کو اٹھا کر 10-15 مکان کے آگے کسی اور کے دروازے پر پھینک کر آگے۔ ادھر اس نوجوان کا باپ اپنے بیٹے کے انتظار میں تھا کہ میرا بیٹا ابھی تک نہیں پہنچا، اتنی دیر ہو گئی، پہلے تو کبھی اتنی دیر نہیں ہوئی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا اس نوجوان کے باپ کی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب زیادہ دیر ہو گئی تو اس نے ہاتھ میں چراغ لیا اور اپنے بیٹے کی تلاش میں نکل پڑا۔ پہلے اس نے سوچا کہ میں مسجد نبوی جاتا ہوں، وہاں سے پتا چلے گا کہ میرا بیٹا کدھر گیا ہے۔ راستے میں پہنچا تو وہاں لاش پڑی ہوئی تھی۔ باپ نے دیکھا تو بہت پریشان ہوا اور غم میں ڈوب گیا۔ اس نوجوان کا باپ قریب آیا تو اس نے بیٹے کی نبض کو چیک کیا تو وہ چل رہی تھی۔ تو اس کے باپ نے لوگوں کو بلایا اور اپنے بیٹے کو اٹھا کر اپنے گھر لے آیا اور اس کے منہ پر پانی کا چھینٹا مارا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ باپ نے پوچھا بیٹے تمہیں کیا ہوا تھا؟ نوجوان نے صاف صاف بتا دیا کہ ایسے ایسے ایک عورت مجھ پر عاشق ہو گئی، لیکن ابھی اس عورت کے بارے میں نہیں بتایا تھا کہ یہ عورت کون ہے۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان پھر میرے دل میں اللہ کا خوف طاری ہوا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ وہ نوجوان یہ واقعہ بیان کر رہا تھا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا خوف پھر طاری ہو گیا۔ تو حضرات گرامی اس پر پھر خوف خدا طاری ہوا تو اس نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا اس قدر خوف طاری ہوا کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ اللہ۔ حضرات گرامی اس نوجوان کے باپ نے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ مل کر اسے غسل دیا، کفن پہنا کر رات ہی اسے دفن کر دیا۔ صبح خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار لگا تو کسی نے رات کے واقعہ کے بارے میں اطلاع دی کہ حضور رات اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہونے کی سچی مثال سامنے آئی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ اس نوجوان کے باپ کو بلا۔ چنانچہ اس نوجوان کے باپ کو بلایا۔ حضرت عمر نے اس کے باپ سے کہا کہ تیرا بیٹا اتنا نیک تھا اور تو نے ہمیں اس کے جنازے کے لیے بھی نہیں کہا۔ تو اس باپ نے عرض کیا کہ حضور آپ سارا دن مخلوق خدا کی مدد کرتے رہتے ہیں، بلکہ رات کو بھی اٹھ اٹھ کر مدد کرتے ہیں، اس لیے آپ کو بھی آرام نہیں کیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں چاہیے تھا کہ ہمیں بلاتے۔ تو باپ نے کہا کہ حضور غلطی ہو گئی۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ میرے ساتھ اس کی قبر پر چلو۔ پھر سیدنا فاروق اعظم اور اس کے باپ قبر پر آیا اور کچھ ساتھی بھی ان کے ساتھ قبر پہ آئے
سیدنا فاروق اعظم نے کہا السلام علیک یا صاحب القبر، اے قبر والے نوجوان تم پر سلام ہو۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یعنی جو شخص اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے، جو شخص اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اے نوجوان تمہارا انتقال ہو چکا ہے، اور انتقال بھی خوف خدا کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تمہیں 2 جنتیں عطا فرمائی یا نہیں؟ تو حضرات گرامی، رب کعبہ کی قسم، قبر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ کو بھی سلام ہو، اللہ بھی سچا ہے، اللہ کا قرآن بھی سچا ہے، اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ تو حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو۔ لیکن آج کل زمانہ نیا آ گیا ہے، جدید دور ہے، نئی سوچ ہے، نئی فکر ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ تقوی صرف نماز پڑھنے کو کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ تقوی صرف حج کرنے کو کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ بستر اٹھا کر تبلیغ کرو اس کا نام تقوی ہے۔ توجہ چاہوں گا، ذرا سوچو کہ یہ جسمانی تقوی کیا مدینہ منورہ میں رہنے والے منافقین کے پاس نہیں تھا؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے۔ کیا وہ روزے نہیں رکھتے تھے؟ رکھتے تھے۔ کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے اور جہاد کے لیے نہیں جاتے تھے؟ جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہیں پائے گا مگر جنہوں نے توبہ کی۔ حضرات اکرامی، عبداللہ ابن ابی جہنم میں جائے گا، ابو جہل جہنم میں جائے گا، عتبہ شیبہ ابو لہب یہ جہنم میں جائے گا۔ معلوم ہوا کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ اکرام کے ساتھ محبت نہ ہو تو کوئی بھی اچھا تقوی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان اللہ تعالی عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا